منبر رسول پہ جلوہ پاک علماء ذویل احترام محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کس زبان سے ہو بیانے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہم اور آپ حضرات مل کر سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت ساقی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ عاشقانہ محبتانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دو وہی آیت ہے جو کل تلاوت کی گئی۔ اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنی بات ہے میرے اہل بیت سے محبت کر لینا۔ اہل بیت میں ہیں کون لوگ؟ علماء کا اختلاف ہوا ہے، مگر جو نص حدیث بتا رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا، بولے ادھر آؤ، قریب آئے، میری چادر کے نیچے آ جاؤ۔ امام حسن کو بلایا، این الحسن، حسن کہاں ہے؟ بولے لبیک یا رسول اللہ۔ اے پیغمبر حاضر ہوں، بولے آپ بھی آ جاؤ، وہ بھی آ گئے۔ این الحسین، حسین کہاں ہے؟ بولے یا رسول اللہ حاضر ہوں، آپ بھی آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ بھی آ گئے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 5۔ اب نبی جب سب کو اپنی چادر کے نیچے لے لیے تب نبی کہتے ہیں اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی
اے میرے مولا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ ذرا دیکھیے تو اہل بیت میں حسین ہے کہ نہیں؟ اب اتنا صاف تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، اہل بیت میں حسن ہیں، حسین ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے میرے مولا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے گھر والے ہیں۔ تو اہل بیت میں علی آئے، حسین آئے، حسن آئے، حضرت فاطمہ آئی۔ اور جب یہ ہو گیا کہ یہی اہل بیت ہے تو ایک حدیث سنو، یہ بھی حدیث ہے جو ابھی سنایا۔ اب جب یہ آپ نے سنا تو یہ بھولنے نہ پائے، تاکہ ہم دونوں کو جوڑ کر کے جو نتیجہ نکالیں گے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ذہن کو حاضر رکھیے گا اور یہ حدیث یاد رکھیے گا تازہ۔ ہم آگے جو حدیث پڑھیں گے اور دونوں کو جوائنٹ کریں گے اور جوائنٹ کر کے ایک نتیجہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ آگے والے حدیث کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین۔ کیا فرماتے ہیں نبی؟ انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں کو اگر تم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو ذرا، سبحان اللہ۔ ان دونوں کو تھامے رہو گے، ان کو پکڑے رہو گے، ساتھ میں رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں جن کو ہم پکڑے رہیں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز ان میں کی قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ قرآن کو تم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، قرآن کو سینے سے لگائے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، قرآن کے معنی مفاہیم پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ دوسری چیز کیا ہے جو دو آپ نے کہا ہے؟ تو ایک تو قرآن ہو گیا اور دوسری چیز کیا ہے؟ نبی نے فرمایا والآخر عطرۃ اہل بیتی، اور دوسری چیز میرے اہل بیت کا دامن ہے، دوسری چیز میرے اہل بیت کا دامن ہے۔ اگر اہل بیت کا دامن بھی تم پکڑے رہو گے تو بھی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ دیکھو نبی نے بتا دیا کہ اہل بیت کا دامن ہے، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت کا دامن ہے۔ ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اب میں نے پہلی حدیث جو آپ کو پڑھی ہے کہا تھا یاد رکھیے گا، پہلی حدیث میں کیا بتایا کہ علی آ جاؤ، آ گئے، حسن آ جاؤ، آ گئے، حسین آ جاؤ، آ گئے، فاطمہ تم بھی چادر کے نیچے آ جاؤ۔ تب جب سب آ گئے، یہ 5 لوگ ہو گئے تو نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مولا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ مطلب حسین اہل بیت ہیں، حسن اہل بیت ہیں۔ اب جب حسین اہل بیت ہو گئے تب یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ نبی فرماتے ہیں اہل بیت کا دامن اگر پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے گا۔ آج یہ وہابی احمد اس کو پتہ ہی نہیں ہے، دیوبندی اس کو کیا عقل ہی نہیں ہے، آج تک یہ اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ میدان کربلا میں حسین حق پہ تھے یا یزید حق پہ تھا، صحیح میں کون تھا؟ آج یہ اسی گھن چکر میں ہے، آج تک فیصلہ ہی نہیں کر پایا۔ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد اور اتنی کتابوں کو دیکھنے کے بعد اہل حدیث اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم بخاری پڑھتے ہیں، ہم فلاں پڑھتے ہیں، ہم فلاں پڑھتے ہیں، سب پڑھنے کے بعد فیصلہ نہیں کر پایا کہ حسین حق پہ تھے یا یزید حق پہ تھا۔ ہمیں نادان کربلا کی تاریخ تو حضرت ابو بکر کا زمانہ، عمر کا زمانہ اور نبی کے زمانے کے بہت بعد میں کربلا کی تاریخ ہوئی ہے۔ 1400 سال پہلے
नबी अपने जमाने ही में बता गए थे कि देखो, नबी ने कहा ये मेरे अहले बैत है। उसके बाद कहा अहले बैत का दामन थामोगे तो गुमराह नहीं हो सकते, अहले बैत में हुसैन है। गोया नबी ने बता दिया आज झगड़ा हो या कल झगड़ा हो या कभी भी झगड़ा हो, हुसैन जिधर होगा सदाकत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा अदालत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा शुजाअत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा मारिफत उधर होगी, हुसैन जिधर होगा सच्चाई उधर होगी, हुसैन जिधर होगा नबी उधर होंगे, और नबी जिधर होंगे अल्लाह की रहमत भी उधर ही होगी, उधर भी होगी। तो मेरे नबी तो पहले ही बता के चले गए। दो हदीसें और दोनों की ज्वाइंटिंग एकदम साफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अहले बैत का दामन पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। हुसैन अहले बैत में अब चाहे करबला का मार्का हो या कोई और मार्का हो जाता, हुसैन जिधर होते और हुसैन की तरफ जो हो लगे, ये हदीस बता रही है, पक्का है कि हुसैन का दामन थामा। मैदाने करबला में उन्होंने हुसैन का दामन थामा, इनके चाहने वालों ने हुसैन का दामन थामा। हदीस कह रही है इनका दामन थामोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। मतलब हुसैन जब फैसला करेंगे, जो जो कहेंगे, जो जो बात बोलेंगे वही हक होगा, वही सच होगा, कभी गुमराह नहीं कर सकते। समझ रहे ना बात को? अल्लाह समझ अता फरमाए। ये हदीस बता रही है दोनों के हदीसों को जोड़ने से। अब देखिए अहले बैत इनकी शान क्या है, बस एक तारीख कीमियाए सआदत के हवाले से, उसके बाद फिर वही ज्वाइन करूंगा जहां कल छोड़ा। बस एक बात ले लीजिए कीमियाए सआदत के हवाले से। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, ये तीन के तीनों जो है चले हज करने के लिए। बोले चलो सब साथ में चलते हैं, तीनों चले। इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, तीनों जब चले हज करने के लिए, तो जिस ऊंट पर इन्होंने गल्ला लाद रखा था खाने पीने का, कहीं बनाने का, भूख लगे खाने पीने की चीजें जिसे रखे थे, वो रास्ते ही पे कहीं भाग गया, कहीं चला गया या पीछे रह गया, गुम हो गया वो। अब खाने का सामान तो है, भूख लगी है। रास्ते में चलते चलते एक झोपड़ी दिखाई पड़ी, जिसके करीब जब गए तो देखा एक बुढ़िया है उसके अंदर। बोले माँ जी कुछ खाने पीने का है, भूख लगी है, हम लोग मदीने से आए हैं, मक्का जा रहे हैं हज करने के लिए, और सामान नहीं है, कहीं खो गया जो खाने पीने का सामान था, तो कुछ खिला पिला सकती हो? उन्होंने कहा बच्चों ये जो है आप लोग मदीने से आए, आप मदीने से आए, ये बकरी है मेरे पास, ये दूध देती है, इसी का दूध निकाले, थोड़ा थोड़ा आप लोग पी लीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है, बस यही दूध है बकरी का, जितना वो दे दे निकालते हैं, आप पी लीजिए। निकाला उसने बकरी का और तीनों को थोड़ा थोड़ा करके दिया, जितना निकला था बांट करके सबसे पिया। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा ए माँ अगर तुम्हारी इजाजत हो तो गोश्त खिला दो हमें। तो वो बूढ़ी औरत कह रही है गोश्त कहाँ से लाएंगे, कुछ है ही नहीं, इसी बकरी को काटो इसी का गोश्त खा लो, इसी को ज़बह कर दो। बोले ठीक है इजाजत दे दिया। तो इन्होंने उस बकरी को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद गोश्त निकाला, रोटी की और बनाया, और बनाने के बाद तीनों ने खाया और रास्ते के लिए भी कुछ ले लिए, ले करके चल दिए। जब ये लोग चले गए फिर बाद में जब उसका सामंद आया शाम तक या किसी टाइम, जब उसका शौहर आया तो उसने कहा फकरी कहाँ गई? बोले 3 मेहमान आए थे, उन लोगों को काट करके खिला दिया, वो लोग काट करके और बना करके खा के गए, मुसाफिर थे, बड़े भूखे थे। वो नाराज हुआ, एक ही बकरी थी, वही था जिसको हम पीते थे, तुमने काट करके खिला दिया, वो भी उन लोगों को खिलाया जिनका पता ही नहीं है कौन है, कहाँ के रहने वाले। उन्होंने बताया था कि वो मदीने के रहने वाले हैं, मगर तुम तो जानती भी नहीं हो, पहचानती भी नहीं हो, जान पहचान नहीं है। उन्होंने जो बताया वो सुन लिया और बकरी काट के खिला दिया। तो बूढ़ी औरत कह रही है कि अब जो करना था वो मैंने कर दिया, सब्र करो। वो चले गए, ये लोग यहीं रह रहे थे।
حج کیے اور حج کر کے جب واپس لوٹے اور مدینہ منورہ آئے تو کئی سالوں کے بعد یہ جو ہے بوڑھی اور اس کا شوہر جو ہے یہ معاشی کی اعتبار سے پریشان ہو گئے، کچھ کھانے کے لیے نہیں رہ گیا، بھوکے مرنے لگے۔ مدینہ شریف میں آ گئے، ریڑیاں بینتے تھے بکریوں کی اور اس کو لکھا ہوا ہے کہ بیچتے تھے، کسی کام میں استعمال ہوتا تھا، اس کو بیچتے تھے۔ حضرت امام حسن کے سامنے یہ بوڑھی ایسے راستے سے جا رہی تھی، پریشان حال۔ امام حسن نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو وہی لگ رہی ہے جس کے یہاں سے ہم لوگ دودھ پیے تھے حج کرنے جاتے وقت، اور کھانا کھا کر کے آئے تھے، دودھ پیے تھے۔ امام حسن نے بلایا، ادھر آؤ۔ تو جب وہ آئی تو امام حسن نے کہا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہہ رہی ہے نہیں پہچانا۔ بولے میں وہی ہوں، تمہاری کٹیا میں گیا تھا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، تم نے دودھ بھی پلایا تھا بکری کا، اور جو ہے بکری کو کاٹ کر کے گوشت بھی کھلایا تھا، تو کہا جب اتنا سنا تب غور سے دیکھا تو بولی ہاں پہچان گئے آپ وہی ہیں۔ تو وہ امام حسن بولے ہم نے کہا تھا نا کہ کبھی جب مدینہ آؤ گی تو ہم اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے ہم بہت پریشان ہیں، تنگ دست ہو گئے۔ امام حسن نے کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس کو انعام میں دیا جائے، اس نے ہماری خدمت کی تھی۔ سبحان اللہ، کیسا سخی گھرانہ ہے اہل بیت کا۔ 1000 بکریاں دیا اور 1000 دینار، جانتے ہو سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا درہم ایک سنتے ہوں گے تقریروں میں، اور ایک سنتے ہیں دینار۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ امام حسن نے کہا 1000 دینار دو اور 1000 بکریاں دو۔ جب دے دیا تو یہ اتنے میں خوش مالا مال ہو گئی، کچھ نہیں تھا، بھیک مانگ رہی تھی، مالا مال ہو گئی۔ اب مارے خوشی کے لے کر کے جانے لگی۔ امام حسن نے کہا ابھی کہاں جا رہی ہے؟ ابھی تو اور بھی باقی ہے، اکیلے ہم نے تھوڑی کھایا تھا، وہ سب نے کھایا تھا، وہاں بھی جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب نے کھایا تھا، وہاں بھی تجھے جانا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آؤ کہاں جانا ہوگا؟ تو اس نے بتا دیا کہ امام حسن نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی امام حسین وہاں جاؤ اور بتاؤ کہ میں وہی ہوں جس نے آپ کو گوشت کھلایا تھا۔ ابھی وہ بھی نماز ہے، وہاں پہنچی بوڑھی اور پہنچنے کے بعد کہا میں وہی ہوں جس کے لیے آپ نے آپ کو جس نے دودھ پلایا تھا حج کرنے جاتے ہوئے اور گوشت کھلایا تھا بکری کاٹ کر کے، آج میں تنگ دست ہوں۔ کہا تو ایسے اچانک کہاں گئی؟ کہا امام حسن کے پاس گئی تھی، انہوں نے 1000 بکری دیا ہے اور 1000 دینار دیا ہے۔ تب بولے یہ ہمارے بڑے بھائی نے دیا ہے تو میں بھی 1000 دینار اور 1000 بکریاں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت کا گھرانہ کیسا سخی گھرانہ ہے۔ آپ بتا فرماؤ۔ پھر وہ لے کر کے جانے لگی۔ امام حسین نے پوچھا کہاں کہاں لے لیا؟ کہا امام حسن سے لیے آپ کے پاس آئے۔ تب بولے ابھی مت جا، ابھی ایک اور باقی ہے جو کھائے تھے، عبداللہ ابن جعفر کے پاس جاؤ۔ انہوں نے بتایا ادھر کون کا گھر ہے اور بولو یہ عورت جا کر کے وہاں بتا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا امام حسن کے پاس گئی تھی؟ بولی ہاں گئی تھی۔ امام حسین کے پاس گئی تھی؟ بولی ہاں گئی تھی۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ بولے 1000 دینار 1000 بکری، 1000 دینار 1000 بکری۔ تب عبداللہ بن جعفر نے کہا میں 2000 دینار اور 2000 بکریاں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قرآن فرماتا ہے بھلائی کا بدلہ نہیں ہے مگر بھلائی، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان۔ یاد رکھیے گا اہل بیت کے گھرانے نے بتا دیا اے عورت تو نے ایک ٹائم کا کھانا کھلایا تھا، ہم نے تجھے اطلاع دے دیا کہ تیری نسلیں کھاتی رہے گی اور ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ گھرانہ ہے اہل بیت کا، کیسا سخی گھرانہ ہے، کتنا اچھا گھرانہ ہے، کتنا بہترین گھرانہ ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، بات آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے زہر،
یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ غور سے سنیے، امیر معاویہ قریب 20 سال تک وہ خلافت حکمراں رہتے ہیں، حکومت کرتے رہتے ہیں، اور 20 سال کے بعد بڑا اونچا مقام ہے امیر معاویہ کا بھی۔ خلافت کے میٹر پہ یہاں یزید کو خلیفہ انہوں نے بنایا، سارے معاملات جو بھی ہیں، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس لیے چاہے وہ امیر معاویہ ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا ہیں، محبت کا درس دیا گیا ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے 20 سال تک یہ حکمران رہے، خلافت کی کرسی پر بیٹھے رہے۔ 20 سال کے بعد 78 سال کی عمر میں دمشق کے اندر لقوا کی بیماری انہیں پیدا ہوتی ہے، اور لقوا کی بیماری میں 78 سال کی عمر میں دمشق کے اندر رجب کے مہینے میں یہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ 78 سال کی عمر میں 20 سال حکومت اور خلافت کرنے کے بعد یہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور ان کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی یزید ولید نے شخصی حکومت قائم کر لی، لوگوں کو یہ پیغام بھیجنا شروع کر دیا۔ کہیں کہیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے دنیا سے جاتے وقت کہا تھا اے بیٹا اب تجھے خلیفہ بنایا جاتا ہے، لیکن حسین کو تکلیف مت دینا، اہل بیت کو تکلیف مت دینا، خلافت میں ہمارا حق نہیں ہے، یہ علی کے گھرانے کا ہے، اہل بیت کا ہے، وہ بعد میں وقتی طور پہ تمہیں دیا جاتا ہے۔ امام حسین کو خلافت واپس کر دینا، وہ جب تک پانی نہیں پیئیں گے تو مت پینا، جب تک کھانا نہیں کھائیں گے تو مت کھانا، یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ ان کے بعد میں یزید نے شخصی حکومت قائم کر لی، اور جگہ جگہ خط بھیجنا، پیغام بھیجنا شروع کیا، میری بیعت لو، لوگوں سے کہہ دو یزید کی بیعت کر لیں۔ سب سے پہلے اس نے مدینہ کے گورنر ولید کے پاس میں پیغام بھیجا، اے ولید امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، میرے والد کا وصال ہو چکا ہے، ان کے بعد اب خلیفہ میں بن گیا ہوں۔ مدینے کے گورنر کو پیغام دیا، کہا حسین سے میری بیعت لے لو، اور عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لے لو، ان لوگوں سے میری بیعت لے لو، پہلے ان سے لو اس کے بعد اور لوگوں سے لینا۔ دیگر جگہوں پہ پیغام بھیجا، ولید نے امام حسین کو بلوایا، امام گئے، آپ نے سامنے بیٹھے، بات چیت ہونے لگی، تو ولید بتاتا ہے امام کو امیر معاویہ کا انتقال ہوئے سال ہو گیا ہے، اور میرے پاس یہ پیغام آیا ہے یزید کا کہ حسین سے کہہ دو میری بیعت کر لیں، یعنی یزید کی بیعت کر لیں، یزید خلیفہ بن گیا ہے۔ یزید کہہ رہا ہے کہ حسین سے میری بیعت لے لو، آپ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ امام نے کہا یہ کہنے سے پہلے تجھے سوچنا چاہیے، یہ وہ ہاتھ ہے جسے آمنہ کے لال نے چوما ہے، سبحان اللہ، یہ وہ پیشانی ہے جس کو احمد مختار نے چوما ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جسے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں والے نے چوما ہے، کونین کے تاجدار نے چوما ہے۔ اب یہ ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، کسی زانی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ یزید شرابی تھا، یزید جوانی تھا، یزید حدود اللہ کو توڑنے والا تھا، یزید گناہ کبیرہ کو کھلے عام کرنے والا تھا، یزید فاسق مولی تھا، یزید شریعت کا فساد اڑاتا تھا۔ اس طریقے سے اس کے اندر خرابیاں تھی۔ امام نے کہا میں مجھ جیسا آدمی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اگر میں نے کر لیا تو یہ سلط بن جائے گی اور اسلام کا چہرہ مست ہو جائے گا، لوگ اللہ شراب پینا شروع کر دیں گے اور کہیں گے دیکھو یزید شراب پی رہا ہے۔ امام حسین نے اس کی بیعت کر لی ہے تو میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، انکار کر دیا، اور انکار کر کے میرے امام گھر پہ چلے آئے۔ اب ذرا دیکھیے یزیدیوں کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو۔ امام کہہ رہے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، امام کہہ رہے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید گنہگار ہے، یزید خطاکار ہے، یزید شیعہ ہے، یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، ایسے کی بیعت میں کیسے کروں گا؟ مگر وہ مطالبہ زوروں پر تھا۔ امام نے
دیکھ لیا کہ یہ جو ہے بیعت لے کے ہی رہے گا یا تو خون کی ندیاں بہا دے گا، میری بیعت لے کر کے اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ امام نے سوچا اگر میں نے بیعت نہیں کیا تو تلواریں چل جائیں گی اور مدینہ شہر کی مقدس گلی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ وہ مدینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو مدینے سے بغض رکھے گا وہ ایسے کھل جائے گا جیسے پانی میں نمک کھل جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہی وہ مدینہ ہے جس کے متعلق نبی نے کہا ہے غبار المدینہ شفاء لکل داء، مدینے کی مٹی ہر بیماری کی دوا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں میں یہاں رہوں اور میرے ہوتے بھی مدینے کی مقدس گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں، یہ کبھی میں گوارا نہیں کر سکتا، اس گلی کی بے حرمتی ہو یہ کبھی میں گوارا نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا اپنے گھر والوں سے کہا رات کی تاریکی ہے تیاری کر لو، اور صبح کی سفیدی نمودار ہوتے ہوتے صبح کی سفیدی نمودار ہوتے ہوتے ہم لوگ یہاں سے چلے چلتے ہیں، مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، کہیں اور چلے چلتے ہیں۔ بولے کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ بیعت چاہے گا، میں بیعت کروں گا نہیں تلواریں نکلے گی اور مدینے کی مقدس گلی خون سے رنگین ہو جائے گی، میں اس گلی کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا، اپنی بہن زینب سے بولے اے بہن زینب آؤ روضہ نانا جان کے روزے پہ حاضری تو دے دیں، آخری دیدار تو کر لے، روزے کا یہاں سے جا رہے ہیں۔ آئے روضہ رسول پر اور آ کر کے سلام پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، سلام کیا اور اس کے بعد کہنے لگے اے میرے آقا میں وہی حسین ہوں جو آپ کے کندھے کا شہسوار بنا، اے پیغمبر میں وہی حسین ہوں جو آپ کے سینے پہ کھیلا کرتا تھا، میں وہی حسین ہوں جن کی پیشانی کو آپ چوما کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے سجدے کو لمبا فرما دیا، میں وہی حسین ہوں کہ جب رونے لگا تو ہرنی اپنے بچے کو لے آئی، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے فرمایا ہے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے میرے آقا میں آج آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کا مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے نبی میرا آخری سلام قبول فرما لو۔ حسین آپ کے پاس آیا ہے آخری سلام کرنے کے لیے، نانا جان حسین کا آخری سلام قبول فرما لو۔ رو رہے ہیں اور ان کی باتیں پیش کر رہے ہیں، اے نانا جان حسین ڈرا نہیں ہے، حسین گھبراتا نہیں ہے، حسین موت سے نہیں ڈرتا ہے، حسین تو اس لیے رو رہا ہے کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں، اس لیے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اے میرے آقا حسین کا آخری سلام قبول فرما لو، مجھے جانا پڑے گا، عظمت اسلام کے خاطر، خدا کے دین کے خاطر، نبی کے نام کے خاطر مجھے جانا پڑے گا۔ اے میرے آقا اجازت دیجیے۔ حسین نے بھیگی پلکوں کے سائے میں الوداع کہا اور اس کے بعد اپنی ماں حضرت فاطمہ کے روضے پہ آئے۔ اے ماں یہ وہی حسین ہے جو آپ کے نازوں کا پالا ہوا ہے، آج جس نے آپ کا دودھ پیا ہے، بڑی محبت سے پالا ہے۔ اے نبی کی شہزادی فاطمہ، اے میری والدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے دروازے پہ جب جب کوئی سوالی آیا ہے آج تک خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ آپ مصطفیٰ کی شہزادی ہو، اہل بیت کی آبرو ہو، مصطفیٰ کے گھر کی عزت ہو، علی کے گھر کی عزت ہو، نبی کی شہزادی فاطمہ دروازے پہ جو بھی آیا ہے آج تک خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ آج تیرا بیٹا حسین آپ کے دروازے پہ سوالی بن کر کے آیا ہے، اپنا دامن پھیلائے دیے ہے۔ اے میری ماں حسین کے دامن میں اس کی مراد کو ڈال دے، آخری سلام کرنے آیا ہے، میرے سلام کو قبول کر لو، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے ماں میں نانا جان کے قدموں سے جا رہا ہوں، حسین کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ اے ماں میں ڈرتا نہیں ہوں، بس اتنی دعا کر دینا میدان کربلا میں جب میرے بازوؤں میں میرا بیٹا دم توڑ رہا ہو تو مجھے صبر نصیب ہو، میدان کربلا میں جب میرے سامنے عباس علمدار کا بازو کٹ رہا ہو تو مجھے صبر نصیب ہو، میدان کربلا میں جب قاسم کی جوانی لٹ رہی ہو تو حسین کو صبر نصیب ہو، میدان
بچہ اس کے گلے پہ تیر لگ رہا ہو تو حسین کو صبر نصیب ہو کہ میرے لیے دعا فرمانا. حسین کا قدم لرزش میں نہ آنے پائے, حسین کا قدم متزلزل نہ آنے پائے. اے ماں حسین کا آخری سلام کر دو. پھر پلکوں کے سائے میرا بیٹا کہا وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. آئے اور گھر میں آئے, بیت الشرف میں تشریف لے گئے. اہل بیت سے کہا وضو کر لو, رات بھر عبادتیں کرو, تلاوتیں کرو. وہ ادھر ہے ایک جگہ امام نے مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا دینے کے بعد جو ہے وہاں عبادت کرنے لگے. اور وقت گزرا تھوڑی سی آنکھ آتی ہے, ذرا دیکھیے تو صحیح. اس کے بعد تھوڑی نماز تہجد کا ٹائم ہو گیا تھا. امام مصلی اٹھا کے اور آگے لے گئے اور بولے تہجد کی نماز پڑھے. مصلی جب بچھائی تو دیکھ رہے ہیں بغل میں ایک بیمار بیٹی سہرا بیٹی ہوئی ہے. ان کے اوپر جب ہاتھ رکھا میرے امام نے تو ایسا لگا کہ آگ کے انگارے پہ ہاتھ رکھ دیا ہو, آگ کے انگارے پہ ہاتھ رکھ دیا ہو. اب ذرا دیکھیے آگ کے انگارے پہ ہاتھ رکھ دیا. امام نے اپنے دستار کو اٹھانا اور اس کے بعد پانی میں بھگو کر کے ماتھے پہ رکھا, پانی کا چھڑکاؤ دیا. ادھر یہ فارغ ہوتے ہیں نماز سے, پورا قافلہ تیار ہے, سامان باندھ لیا گیا ہے. امام نے کہا صبح کی سفیدی طلوع ہونے سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ کو چھوڑ دینا چاہیے, یہاں سے نکل چلو. اور جب جانے لگے تو پانی کا چھڑکاؤ کر کے بیمار بے ہوش بچی کو ہوش میں لایا گیا. آنکھیں جب کھول رہی ہیں بیمار سغرا تو بول تو سکتی نہیں تھی, نگاہیں ٹکٹکی کام کر کے امام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. امام نے کہا بیٹی تیری آنکھیں جو مجھ سے سوال کر رہی ہیں میں پورا محسوس کر رہا ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, اور ہم جا رہے ہیں تو تمہیں ساتھ میں کیوں نہیں لے کر کے جا رہے ہیں, ہم کب لوٹیں گے, تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا, تم اکیلی ہو تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا, تمہیں کیوں نہیں لے جایا جا رہا ہے, یہی سب سوال تمہاری آنکھیں ہم سے کر رہی ہے. امام نے کہا اے بیٹی سوال کرنے کا وقت نہیں ہے, تو صابر کی بیٹی ہے, صابرہ بن کر کے رہنا ہے. حسین صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے, صابر کی بیٹی ہے, صابرہ بن کر کے رہنا ہے. اے بیٹی میں اس جگہ جا رہا ہوں جس کو میرے نانا نے مصیبتوں کا گھر اور بلاؤں کا مسکن کہا ہے. اے بیٹی میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینے میدان کربلا میں جا رہا ہوں, تو صبر کرنا. شادی کی بیٹی ہے, صابرہ بن کر کے رہنا. اتنا سنا پھر وہ لڑکی بھی ہوش ہو گئی. امام نے سر پہ ہاتھ پھیرا, فقط نکل آئے. ایک آدمی اہل بیت کا سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا باہر نکلتا ہے. امام نے امام نے وہاں کی خاتون کو بلایا اور کہا کہ آپ دیکھ بھال کرتے رہیے گا میری بیٹی کا. یہ نورانی قافلہ صبح کی سفیدی کے نمودان ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ چھوڑ دیا. کہاں چلے چلو, یہاں سے اس مدینے کی گلیوں کو خون میں رنگین ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہ نورانی قافلہ نکل پڑا. آخر زمانے کا انقلاب سوچنا پڑتا ہے, جن کا گھر مدینے میں, در مدینے میں, سب کچھ مدینے میں, نانا مدینے میں, والدہ مدینے میں, اور سب کچھ جن کا مدینے ہی میں ہے, آج ان کو مدینہ چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے, ان کو مدینہ چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے. آپ اندازہ فرماؤ یہ نورانی قافلہ دقتوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا, سفر کی پریشانیوں کو جھیلتا ہوا مکہ مکرمہ جا کے پہنچتا ہے. مکہ مکرمہ جب پہنچے تو یہ جنگل کے آگ کی طرح یہ خبر پھیل جایا جاتی ہے. آل رسول امام حسین نے مدینہ منورہ کی پربہار فضاؤں کو چھوڑ کر کے مکہ میں قیام کر لیا ہے. مکے میں قیام پذیر ہو گئے ہیں اور ہر طرف جنگل کے آگ کی طرف پھیل جاتی ہے. مکے کے گورنر سعید ابن عاص تھے, یزید ہی کی طرف سے وہ حاکم تھے, مگر اہل بیت سے محبت کرتے تھے. انہوں نے کوئی ٹارچر نہیں کیا, کوئی سوال جواب نہیں کیا, امام کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا. اب جب یہ خبر کوفے والوں کو پہنچی کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے ہیں, اب ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کیا کہ امام کو بلایا جائے, امام کو بلایا جائے.
یہ لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد خط لکھا. خط کا مضمون یہ تھا کہ امام یزید گنہگار ہے, یزید خطاکار ہے, یزید سیاکار ہے, یزید شرابی ہے, ہم یزید کو اپنا حاکم نہیں مانتے ہیں, آپ آ جائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے دیوانے ہیں. ایسے وقت میں اگر آپ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا, آپ مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اگر آپ نہیں آئے مجبور ہو کے ہمیں یزید کی بیعت کرنی ہوگی, اس لیے کہ کوئی حاکم تو ہونا چاہیے, کوئی رہبر تو ہونا چاہیے. اے امام آپ آؤ, ہم آپ کے دیوانے ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یزید کی غلامی کا پٹا ہم اپنے گلے سے اتار چکے ہیں, اس سے نفرت کرتے ہیں. اس طرح کے مضمون کا خط آیا اور ایک دو دن ہوتے ہوتے قریب 150-200 خطوط کا تاتا بڑھ گیا, تاتا بڑھ گیا. 150-200 خطوط آ گئے قریب. سب کا مضمون ایک ہی جیسا تھا, اے امام آؤ, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یزید سے نفرت کرتے ہیں. امام نے مکے کی جو اہم لوگ تھے ان سے ان کو بلایا, میٹنگ کی, مجلس مشاورت بیٹھی. آپ کیا کہتے ہو, آپ کیا کہتے ہو, کیا کیا جائے؟ اس طرح کا خط آ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا اے امام ہم کوفیوں کو جانتے ہیں, ان کا دل آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ میں ہیں, آپ کو مت جائیے, ان کی بے وفائی مشہور ہے. امام نے کہا مگر میٹر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت ہم توڑ چکے ہیں, یزید کا کی غلامی کا پٹا گلے سے اتار چکے ہیں, آپ آئیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اگر ایسے وقت میں ہم نہیں گئے تو اگر میدان محشر میں پوچھیں گے, میدان محشر میں کہہ دیں گے مولا بلایا تھا مگر نہیں آئے, تو کیا جواب ہوگا؟ اس لیے جانا پڑے گا. تو جو اہم لوگ تھے ان لوگوں نے بتایا کہ پہلے آپ مت جائیے, پہلے کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجیے, وہ جہاں جائے وہاں جائے اور حالات کا جائزہ لے, اور جیسے حالات ہوں اس کے مطابق وہ خط لکھے, اور جیسا اگر حالات ٹھیک ٹھاک ہے تب یہاں سے تشریف لے جائیے. بولے بالکل ٹھیک ہے, یہ بات طے ہو گئی. کون جائے گا؟ یہ گھوڑا حضرت مسلم بن عقیل کے نام نکل گیا. بولے امام نے کہا مسلم بن عقیل آپ جاؤ, آپ جاؤ. جب وہ جانے لگے تو ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ایک کا نام ابراہیم تھا اور ایک کا نام محمد تھا. ابو جان ہم بھی جائیں گے, ابو جان ہم بھی جائیں گے. مسلم بن عقیل نے کہا ارے یہ خاردار راستہ ہے, ریتیلی زمین ہے, دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے, گھر اڑیں گے, چہرے پہ پڑیں گے, راستے میں پیاس لگی گی, ہم تمہیں کہا اپنے کام کو دیکھیں گے, تمہیں دیکھیں گے. دونوں بچے کہہ رہے ابو جان پانی نہیں مانگیں گے, آپ پریشان نہ ہو, آپ کو تنگ نہیں کریں گے, آپ پریشان نہ ہو, ہمیں بھی ساتھ لے کر کے چلیے. امام نے دیکھا تو امام نے کہا لے کے جاؤ نا, بچوں کو بھی ساتھ میں لے لو, کبھی پیشینی ہوگی تو ان کو دیکھ لو گے, تسلی مل جائے گی. دیکھو ہم یہاں ہیں, ہماری بیٹی سغرا مدینے میں ہے مگر یاد کر پا رہی ہے, ذرا دیکھیے صحیح. امام نے کہا لیتے جاؤ. حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بچوں کو بٹھایا سواری پر اور یہ چل دیے, رفتے سفر باندھ لیا, چل دیے کوفہ کی طرف. بلا دقتوں کو برداشت کرتے ہوئے ریتیلی زمین پہ گھوڑا دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. گرد و غبار اڑ رہے ہیں, بچوں کے چہرے پہ پڑتے ہیں, تپش ہے بھوک کی, پیاس لگتی ہے مگر بچوں کو خیال آ رہا ہے. ابو سے کہیں پانی دے دو تو ابو کہیں گے پریشان کر رہے, وعدہ کیا تھا. ذرا دیکھیے دقتیں برداشت کرتے ہوئے کوفہ پہنچ گئے. مسلم بن عقیل کو رئیس کوفہ مختار بن عبید کے مکان پہ ٹھہرایا گیا, رئیس کوفہ کے مکان پہ ٹھہرایا گیا. وہ کہا کہ یہی آرام کیجیے, بستر بچھا دیا گیا اور پانی دیا گیا پینے کے لیے, پھولوں کا سیج لگا دیا گیا. ہر طرف سے دیوانے چلے آ رہے ہیں, جھوٹ چلے آ رہے ہیں, گروہ جماعتیں آ رہی ہیں. کوئی بھائی چوم رہا ہے, کوئی قدم چوم رہا ہے, کوئی ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے, کوئی پانی لے کے کھڑا ہے. بڑی عزت ہے, بڑا احترام ہے, بڑے پیار کر رہے ہیں. جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے مسلم بن عقیل سے پوچھا آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ امام حسین کو بلایا گیا تھا تو بولے امام بعد میں آنے والے ہیں, میں مسلم بن عقیل ہوں, میں مسلم بن عقیل ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. جاؤ کوفے کے حالات کا جائزہ لے لو اور جیسی حالت ہو مجھے خط لکھ دینا. تو جب میں یہاں سے ہری جھنڈی دکھاؤں گا, میں اوکے کروں گا, تب وہاں سے وہ
تشریف لائیں گے، نہ وہاں سے وہ تشریف لائیں گے۔ کوفے میں اعلان کر دیا گیا، مسلم کی نقیل امام حسین کا نمائندہ بن کر کے یہاں آ گئے ہیں، آپ لوگ ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لو۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک کتاب بتا رہی ہے پہلے دن میں 12,000 لوگوں نے اور ہفتہ گزرنے تک 40,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت کر لی۔ جب یہ حالات دیکھا تو کوفے کے اندر کچھ یزید کے نمرخور، یزید کے چاہنے والے بھی تھے۔ ان لوگوں نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر سے کہا، آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ گورنر ہو، یزید کی طرف سے ان کو روکا جائے، ورنہ اگر ایسے ہی رہ گیا تو نہ یزید کی حکومت رہے گی نہ آپ گورنر رہ جائیں گے، ان کو روک دیا جائے، ان کو روکا جائے۔ نعمان بن بشیر نے کہا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بولے کہ آپ تلوار اٹھاؤ، مسلم بن عقیل پہ سختی کرو، جو لوگ یزید کے خلاف بیعت کر رہے ہیں ان کو روکیے، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گردن میں اڑا دیجیے۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا، لعنت ہے ایسی حکومت پر جو آل رسول کی عداوت میں ملے، ایسی 1000 حکومتیں جو تم کے نوک پہ اڑا دوں گا۔ آل رسول کی محبت چاہیے، آل رسول کی عقیدت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ جواب دیا گیا، جو یزیدی کتوں نے ایک وفد بھیجا یزید کے پاس میں اور کہا جلدی خبرگیری کرو ورنہ تمہاری حکومت نہیں رہ جائے گی۔ یزید نے اپنے ایک یہودی وزیر سرجون سے مشورہ کیا، کیا کیا جائے؟ کہا کہ عبیداللہ بن زیاد سخت آدمی ہے، اس کو پیغام بھیجا جائے بصرہ میں اپنے بھائی کو گورنر بنا دے، اور وہاں سے وہ چلا آئے ڈائریکٹ کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد نعمان بن بشیر کو معزول کر کے خود حاکم بن جائے، اور یہ جو بغاوت کی آدھی ہے نہیں ہے، اسے جیسے بھی ہو کچھ کر کے رکھ دیا جائے، سمجھائے، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تلوار سے کاٹ دیا جائے۔ عبیداللہ بن زیاد شیطان کے پاس جیسے یہ پیغام پہنچا، وہ بصرہ سے چل دیا کوفہ کے لیے۔ اب ذرا دیکھیے تو صحیح، ادھر امام حضرت مسلم بن عقیل نے جب حالات اچھا دیکھا تو خط لکھ دیا امام حسین کی بارگاہ میں، یہ حسین آپ جلدی تشریف لے آؤ، یہ سب آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ جلدی آئیے، ان کو اپنے جمال جہاں سے مستفیض فرمائیے، یہ تڑپ رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ وہ بھی خط چلا گیا، ادھر ابن زیاد آیا، یہ لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، پھر خط بھیج دیا گیا ہے، امام اب آئیں گے، امام اب آئیں گے۔ راستے پہ بیٹھ کر کے امام کا انتظار کر رہے تھے، حجازی لباس پہن کر کے۔ عبیداللہ بن زیاد شیطان اسی راستے سے آیا جس راستے پر بیٹھ کر وہ امام کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا تو سمجھے امام حسین آ گئے، یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، یہ چہروں کو پہچانتا ہوا سیدھے دارul امام میں پہنچا اور نعمان بن بشیر کو معذوری کا پکانا دیا اور خود حاکم بن گیا۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، ایک اعلان ہوتا ہے، کوفیوں سب جمع ہو جاؤ، سب کے سب جمع ہو گئے۔ عبیداللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ اب تمہارا حاکم میں ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، میرا اعلان سن لو۔ مجھے کہا گیا ہے جن لوگوں نے امام حسین کی بیعت کی ہے سب بیعت کو توڑ دو، اگر ٹھیک سے مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، یہ میرا اعلان ہے، تمہاری مرضی۔ اتنا سننا تھا، سب نے بیعت توڑنا شروع کر دیا، سب نے بیعت توڑنا شروع کر دیا۔ وہی ہے نبی سے کی بے وفائی مشہور تھی، سب نے بیعت توڑنا شروع کر دیا اور امام مسلم کا ساتھ دینا سب نے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیے عبیداللہ بن زیاد نے پتہ لگوایا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، پتہ لگایا گیا یہ علی بن عروہ کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلے جہاں کے تھے، جب حالات گڑبڑ ہونے لگے تو یہاں چلے آئے، علی بن عروہ کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے علی کو بلوایا، کہا تم نے میرے دشمن کو پناہ دیا ہے، پناہ دیا ہے۔ تو علی بن عروہ نے کہا وہ آل رسول اللہ ہے، ہمارے یہاں آ گئے تو میں بھگا نہیں سکا، وہ ہمارے گھر میں ہے۔ تو عبیداللہ بن زیاد کہتا ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ علی نے کہا میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تم انہیں قتل کر دے گا، وہ ہمارے مہمان ہیں، میں مہمان کو تیرے حوالے نہیں کروں
کروں گا. جب انہوں نے انکار کیا تو عبیداللہ بن زیاد نے حالی کو بھی قتل شہید کروا دیا اور ان کو بھی جلادوں سے شہید کروا دیا. ایک شہید ہوا جو ہے ساقی کوثر شہادت کے کنارے, شہادت کے نہر کے کنارے ایک شہید ہوا. آپ ذرا دیکھیے, حالی شہید ہو جایا کرتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا کہ میرے میزبان کو مار دیا گیا, یہ گھر سے باہر نکلے, کوفیوں کو غیرت دلائی, ایک بیت تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے لوگ مدد کے لیے تیار تھے, سب پیچھے ہٹ گئے, غیرت دلائی, کچھ لوگ پھر ساتھ میں ہو گئے. اب ذرا دیکھیے, کچھ لوگ ساتھ میں ہو گئے, پھر عبیداللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ جو بھی ساتھ دے گا اسے مار دیا جائے گا, اس کے بچوں کو کاٹ کر کے لٹکا دیا جائے گا, گھروں کو جلا دیا جائے گا. سارے کوفی بھی ساتھ چھوڑ گئے. شام کا وقت ہے, شام کے ٹائم میں جب عشاء کی نماز کوفہ کی جامع مسجد میں آپ پڑھتے ہیں, پیچھے تو بہت سارے لوگ تھے, لیکن نماز ختم ہوتے ہوتے ایک آدمی پیچھے نہیں بچا, سب سے اپنے گھر چلے گئے. دروازہ بند کر لیا, یہ مسجد سے باہر نکلے, کوفہ کی گلیوں میں ٹہلتے چلے جا رہے ہیں, سارے دروازے بند ہیں, سارے کوفی اپنے اپنے گھر میں سو رہے ہیں. یہ مہمان بن کے آیا تھا, کل ان کے لیے پھولوں کا سیب بچھایا جا رہا تھا, آج رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, ایک دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہے, سارے دروازے بند ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. کیا دیکھا؟ ایک دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے, چراغ جل رہا ہے, ایک بوڑھی عورت دروازے پہ بیٹھی ہے. امام مسلم بن عقیل گئے اور اس کے دروازے کے سامنے وہیں کھڑے ہو گئے. راستے پر بہت دیر تک جب کھڑے رہے تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے, آپ جاتے نہیں ہیں, آپ کا گھر کہاں ہے, آپ یہاں کیوں آ کر کے رک گئے ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا, پانی پلا سکتی ہو, ایک گلاس پیاس لگی ہے. وہ عورت پانی لے کر کے آتی ہے, ان کو دیا, انہوں نے پانی پی لیا, برتن دے دیا, وہ لے کے گئی, جب رکھ کے گئی تو آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں. تب عورت نے کہا, آپ کیا کر رہے ہو؟ پانی مانگا تھا, پانی پلا دیا, آپ اپنے گھر جاؤ, یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسلم بن عقیل نے کہا, میں پردیسی ہوں, یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے, میں مسافر ہوں, میرا گھر ہی نہیں ہے, میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تب اس نے کہا, آپ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ مسلم بن عقیل کہتے ہیں, مجھے مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے, میرا نام مسلم بن عقیل ہے, مجھے امام حسین نے بھیجا تھا, میں آل رسول اللہ ہوں. اتنا سننا تھا. وہ عورت کہتی ہے, آئیے میرے گھر میں آ جائیے. مسلم بن عقیل کے لیے بستر بچھا دیا, کھانا دیا کھانے کے لیے, بستر بچھا دیا آرام کرنے کے لیے. یہ آرام کر رہے تھے, وہ عورت بیٹھ کر کے دروازے پہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد جنتی ماں کا جہنمی بیٹا بھی آ گیا, اور جب بیٹا آیا تو ماں نے کہا کہ یہ بیٹا مبارک ہو, آج ہمارے گھر میں چمنستان فاطمی کا ایک پھول آ گیا ہے. سبحان اللہ, گلشن رسالت کا ایک بہتا ہوا پھول آ گیا ہے. آل رسول آ گئے ہیں, آل رسول اللہ آ گئے ہیں, مسلم بن عقیل آ گئے ہیں, ہماری قسمت سے راہ ہو گئی. یہ جہنمی تھا, یہ اندر اندر خوش ہو گیا. ہو نہ ہو صبح ابن زیاد کو بتا دیا جائے کہ ہمارے گھر میں ہے, اور ان کو گرفتار کروا دیا جائے, انعام و اکرام لے لیا جائے. رات بے چینی سے کاٹا, اور اس کے بعد جیسے صبح ہوئی دوڑتا ہوا سیدھا گیا ابن زیاد کے دربار میں, اور جانے کے بعد یہ خبر دے دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہے, فوج بھیج کر کے انہیں پکڑوا دیا جائے. 500 سپاہی قریب آ گئے اور آ کر کے گھیراؤ کر لیا. مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا تو یہ تلوار لے کر کے باہر نکلے. بولے, کیا چاہتے ہو؟ بولے, گرفتاری چاہتے ہیں, چلو ابن زیاد کے دربار میں. مسلم بن عقیل نے کہا, پہلے ایک سوال کا جواب دو, سنی لوگوں نے خط دے کر کے مجھے بلایا ہے, 150-200 خط دیا ہے ہمارے امام پاک کی بارگاہ میں, تب ہم آئے ہیں, ہم اپنے سے نہیں آ گئے ہیں, تم نے بلایا ہے تب آئے ہیں. کیا مہمان کو گھر بلا کے یہی سلوک کرو گے؟ یہی طریقہ ہے کیا کہ حق میزبانی ہے؟ ان لوگوں نے سارا جواب جو ہے تیر دے کر کے, تیر چلا کر کے دیا, تیروں کے بوچھار کر دیے. امام مسلم بن عقیل نے تلوار لیا اور جواب وردی کے ساتھ انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا. کئی جو ہے یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا. چاروں طرف سے تیر کی بارش ہوتی ہے, جس کی جب چھلنی ہو گیا, دیوار سے ٹیک لگاتے ہیں, ان کو گھوڑے پہ سوار کیا جاتا ہے اور لے کر کے ابن زیاد کی دربار میں آیا جاتا ہے. ابن زیاد نے کہا
اب بھی وقت ہے، آپ یزید کی بیعت کر لو، اگر ابھی آپ نے یزید کی بیعت کر لیا تو ہم تمہاری جان بخش دیں گے، تمہیں ٹھیک کروانے کی کوشش کریں گے۔ مسلم بن عقیل نے بڑی ہمت و بہادری سے انکار کر دیا، کہا مجھے یزید کی بیعت نہیں چاہیے، کسی صورت میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تب ابن زیاد نے کہا مار دیے جاؤ گے، مسلم بن عقیل نے کہا وہ سب گوارا ہے مگر یزید کی بیعت نہیں چاہیے۔ تب ابن زیاد کہتا ہے یہاں کے لوگ آرام سے جی رہے تھے، امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تم یہاں کتنا پھیلانے چلے آئے۔ تب مسلم بن عقیل نے کہا کتنا کون پھیلاتا ہے یہ تو جانتا ہے، ہم تو یہاں حق پھیلانے کے لیے آئے تھے، سچی بات بتانے کے لیے آئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا جب مکے کی گلیوں میں شراب پیتا تھا، مدینے کی گلیوں میں شراب پیتا تھا، تب نہیں یاد آیا تھا کہ سچائی کیا ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا وہ جھوٹے، لعنت اللہ علیہ کا زمین تو خود جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں وہ شراب پی رہا تھا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے تجھے حاکم بنایا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جب سنا تو ابن زیاد نے کہا کہ ان کو لے کر کے دارالامارت کے چھت پہ جاؤ، سر قلم کر دو اور سر قلم کر کے لاش کو زمین پہ گرا دیا جائے۔ جلاد لے کر کے دارالامارت کے چھت پہ گئے، مسلم بن عقیل نے کہا مجھے مار دو گے، شہید کر دو گے، آج شہید کر دیں گے تو میری کچھ باتیں سن لو، وہ پورا کر دینا۔ کہا کیا ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا میں نے فلاں کا قرض لیا ہے، میری یہ زرہ بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا، میں نے امام پاک کو خط لکھ دیا ہے آپ آ جائیں، ان کو اطلاع کر دینا کہ وہ یہاں نہیں آئیں گے، یہاں کے لوگ بے وفا ہیں، میرے 2 بچے ساتھ میں آئے تھے، مجھے تو مار ہی رہے ہو، میرے بچوں کو مدینہ پہنچا دینا، ان پر رحم کرنا، ایسا کہا انہوں نے۔ اس کے بعد ظالم نے تلوار کا وار کیا، سر سر سے جدا ہو جاتا ہے، ان کے جسم مبارک کو دارالامارت کے چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ ایک اعلان ہوتا ہے ابن زیاد کا، اس لاش کو شاہراہ حرام پہ لٹکا دیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، آئندہ کوئی یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی ہمت نہ کرے۔ آل رسول کے لاش پاک کو شاہراہ حرام پہ لٹکا دیا گیا، وہ اپنے زمانے کا انقلاب۔ آج آپ کو 2 گز زمین مل رہی ہے مرنے کے بعد، وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج ہمارے گھر ہے، یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، ساری دنیا جن کے در کی کٹائی ہے، آج اسی کے گھرانے کے ایک فرد کو زمین میں 2 گز زمین نہیں مل رہی ہے قبر کے لیے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ ہے زمانے کا انقلاب۔ آپ ذرا دیکھیے ناشے حق کو لٹکا دیا گیا، رات کے ایک اندھیرے میں ملبوس آواز گونج رہی ہے، اے لوگو سن لو میرا اعلان۔ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بچے آئے تھے، جو ان کے 2 بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا، اور جو پناہ دے گا اسے سزا دی جائے گی۔ جب یہ خبر قاضی شریح کے کان میں پہنچ رہی ہے، 2 بچے قاضی شریح کے پاس میں تھے، مسلم بن عقیل نے ان سے کہا تھا میری جان کی خیر ہے، اللہ عالم میں ثواب کیا ہوتا ہے، میرے بچوں پہ رحم کرنا، کسی طریقے سے مدینہ پہنچا دینا۔ جب یہ خبر قاضی شریح کے کان سے ٹکرائی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور 2 بچوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، قاضی شریح 2 بچوں کے سامنے آئے اور بھٹک کے رونے لگے، آنکھیں سامنے بھاگو برسانے لگی۔ 2 بچوں نے کہا اے قاضی صاحب ہمیں دیکھ کر کے ایسا کیوں رو رہے ہو، ہمیں دیکھ کر کے آپ کیوں رو رہے ہو؟ ایسا تو ہمارے خاندان میں یتیموں کو دیکھ کر کے رویا جاتا ہے، اس طرح کا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ سینے سے لگا دیا، بچے کہہ رہے ہیں یہ پیار کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ ہم پردیس میں یتیم ہو گئے، ہمارے باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا، ہمارے والد کو مار دیا گیا، ہمارے ابو کہاں ہے، ہمارے ابو سے ملاقات کروا دو بچے کی گرا کے کہہ رہے ہیں قاضی شریح ہمارے ابو جان سے ملاقات کروا دیجئے، ہم اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ قاضی شریح چیخ نکل پڑی، مولا قیامت کیوں نہیں آتی ہے، کون صدی کا انتظار ہے؟ قاضی شریح نے چمٹا لیا، اے بچوں کو نہیں، ظالموں نے تیرے ناز کے چمن کو اجاڑ دیا، امید کے آشیانے
तुम्हारी आवाज सुन लिया तो तुमको भी मार दिया जाएगा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। और मेरी हिफाजत में अगर तुम्हें मार दिया गया मैं मैदान क़यामत में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे बच्चों चुप हो जाओ, मेरी जिम्मेदारी है, जहाँ तक मेरे बस का मैं करूंगा। दोनों बच्चों को खामोश किया, अपने लड़के को बुलाया और लड़के के नाम असद था। ए बेटा, अभी शाम को दरवाजे इराक़ से एक काफिला मदीना मुनव्वरा जाने वाला है, दोनों बच्चों को उसी के साथ कर देना, किसी मुहिम में अहले बैत के साथ कर देना, वो उन्हें मदीना पहुंचा देगा। शाम के वक्त उनका बेटा दोनों बच्चों को लेकर के दरवाजे इराक़ी पे जब पहुंचा तो पता चला थोड़ी देर पहले वो काफिला जा चुका है। दोनों बच्चों को लेकर के दौड़ते हुए आगे बढ़े, उसी रास्ते पे चलो काफिला यहीं कहीं होगा। थोड़ा दूर जब आगे बढ़े कुछ गश्त करती हुई दिखाई पड़ी। कहा देखो काफिला जा रहा है, काफिला जा रहा है, तुम उसके साथ में हो जाओ। जरा दिखा करके वो लड़का असद वापस हो गया, काफिला का बेटा। दोनों बच्चे दौड़े तेजी के साथ। थोड़ी दूर जब जाते हैं तो गर्द खत्म हो गई, न कोई काफिला है, बिल्कुल सुनसान है, रात हो चुकी है, धीरे धीरे स्याही बढ़ रही है। दोनों बच्चे उसी रास्ते पर इस उम्मीद में चलते चले जा रहे हैं, हो ना हो अगर रास्ता यही है तो मदीना करीब आ रहा होगा, मदीना करीब आ रहा होगा। चलते चले जा रहे हैं, रात की तारीकी है, जानवर बोलते हैं तो डर जाते हैं, कोई पत्थर टूटता है तो सहम जाते हैं। वाह जमाने का इनकलाब, कल बगैर नाना की उंगली पकड़े हुए जो बगैर हजरत अली और अपने वालिद की उंगली पकड़े हुए जो रसूलुल्लाह के मज़ार तक नहीं जा सकते थे, आज वो यक्का वो तन्हा दस्ते गुरबत में घूम रहे हैं। कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, जंगल में रात की तन्हाई में चलते चले जा रहे हैं। सुबह सफेदी नमूदार हो रही थी, ये पहचान रहे थे एक शहर सामने है, पहचान रहे थे शायद मदीना शरीफ करीब आ गया हो, पहचान ही रहे थे तब तक एक किसी ने देख लिया। उसने आकर के पूछा आप लोग, एक सिपाही ने देखा, आके पूछा कि तुम लोग कौन हो। इन लोगों ने सोचा कि यतीमों के साथ हर एक को हमदर्दी होती है, प्यार होता है, साफ साफ बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। इतना कहना न कहिए, जालिमों ने मारना शुरू किया, फूल जैसे चेहरे पे थप्पड़ लगाना शुरू किया। दोनों बच्चे बिलबिला उठे, हमें क्यों मार रहे हो, हमने क्या बिगाड़ा है, किसी को मारा हो तो बताओ, किसी को गाली दिया हो तो बताओ, किसी का सताया हो तो बताओ, किसी का सामान चोरी किया हो तो बताओ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है, हमें क्यों मारा जा रहा है। क्यों बच्चे बिजली आ गए, जालिमों ने सामान की तरह बांट करके लाद दिया और इब्ने ज़ियाद की दरबार में लेकर के आए, उसके हवाले किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा जेल में डाल दिया जाए, जेल में दोनों बच्चों को डाल दिया गया। जेल का दारोगा जो मशहूर नामी था वो वहीं पे अहले बैत था, रात में खाना लेके आया, दोनों बच्चों को खिलाया, साफ किया चेहरा, प्यार किया। बच्चों घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे दर का गुलाम हूँ, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मेरी अंगूठी ले लो और मेरी अंगूठी ले लो। रात में कादसिया जाने वाले थे, रास्ते पे लाके छोड़ दिया, इसी रास्ते पे चलते चले जाओ, ये मेरी अंगूठी है, कादसिया में मेरा भाई हाकिम है, उसको ये अंगूठी दिखा देना और कह देना कि मदीना तुम्हें पहुंचा देगा, मदीना तुम्हें पहुंचा देगा। इसी पे चलते रहो, दोनों भाई रात भर चलते रहे, कहते हैं कि नविश्ते तकदीर का हाथ टूटा है कमर, दो चार हाथ जब भी लबे बाप रह गया। पूरी रात चलते रहे। अब उधर की बात बाद में जानिएगा, पहले इधर की जान लीजिए। इधर जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, जेल को देखा गया तो पता लगा कि दोनों बच्चे गायब हैं। दरोगा को बुलाया गया, दोनों बच्चे कहाँ गए। दरोगा ने कहा मैंने उन्हें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, तुझे डर नहीं लगा, किस लिए छोड़ दिया। बोले अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए छोड़ दिया। बोले तुम मुझसे डरा नहीं। दरोगा ने कहा जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है, किसी से नहीं डरता है, सुभान अल्लाह। तो बोले कि हम तुम्हें मार देंगे। बोले मार दो, हमें इस पर इसकी परवाह होती तो छोड़ा ही क्यों होता। ये एक जान का है, 1000 जाने हो तो आले रसूलुल्लाह के कदमों पे लुटा देंगे। हम दो दीवाने हैं। दारोगा को लाया गया, जल्लाद को बुलाया गया,
کہا مارو کوڑے. جب جلاد نے پہلا کوڑا مارا تب انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جلاد نے دوسرا کوڑا مارا تب انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. جلاد نے تیسرا کوڑا مارا تب انہوں نے کہا میرے مولا یہ سزا تیرے محبوب کی اولاد کی محبت میں مل رہی ہے, آل رسول کی محبت میں مل رہی ہے. مولا رائی کا بچہ نے دینا, یہ محبت میں کوڑے لگ رہے ہیں. یہ دیوانہ جو جان دے رہا ہے رسول اللہ کے آل میں, مولا اس جان کو رائی کا بچہ نے دینا. آواز آئی رحمت کی, دیوانے گھبراتا کیوں ہے؟ اگر میرے محبوب کے لیے جان دینا جانتا ہے تو محبوب کے لیے تیری وجہ سے رحمت کا دروازہ اور جنت کا دروازہ میں کھولنا بھی جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سمجھ عطا فرمائے. ذرا دیکھیے تو صحیح, کوڑے لگائے گئے, روح سب سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے. ایک شہید کا اور اضافہ ہوتا ہے, شہادت کا جام دیوانہ پی لیتا ہے. اب اعلان ہوا دونوں بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا. حارث بدبخت, حارث نام کا ایک آدمی نکلا ڈھونڈنے کے لیے, بہت سارے نکلے ہوئے تھے, حارث بھی نکلا تھا. دن بھر ڈھونڈتا رہا اور یہ لڑکے پوری رات چلتے رہے قادسیہ والے راستے. چلتے چلتے صبح جب ہوئی تو ایک پانی کا چشمہ نظر آیا, اس کے پاس میں ایک پیڑ نظر آیا. تو دونوں بچوں نے کہا چلو ہاتھ دیتے ہیں, اگر قضا آ ہی ہے تو کون ٹالے گا. دونوں بچے جا کر کے اسی کھوپ میں پیڑ کے کا کھوپ تھا اسی میں چھپ کر کے بیٹھ گئے جو چشمے کے پاس ہی میں تھا. ایک کوفے سے ایک عورت آئی پانی بھرنے کے لیے. ذرا دیکھیے تو صحیح, تقدیر کا لکھا ہوا. پوری رات چلنے کے بعد وہیں پہنچے جہاں سے چلے تھے. چلے تھے پانی بھرنے کے لیے آئی. جب دن چڑھ گیا اور برتن کو پانی میں ڈالا تو بچوں کا نظر آ گیا پانی میں. اس نے سب پکڑ کے دیکھا, کہا اے بیٹو بتاؤ تم کون ہو؟ بے نہیں, یہی سوال پہلے سپاہی نے کیا تھا. دونوں بچے سوال سن کر کے گھبرا گئے, رونے لگے کہ پھر دقت میں پڑ گئے. تو اس نے روتے ہوئے دیکھا تب یہ لڑکی کہتی ہے گھبراؤ نہیں, تم بولو نہ بولو, تمہارا چمکتا ہوا چہرہ بول رہا ہے سبحان اللہ کہ تم رسول اللہ کے گھرانے کے ہو. نیچے آؤ, ادھر کیڑے مکوڑے میں کاہے بیٹھے ہو, میرے دل میں آ کے بیٹھ جاؤ, میرے جگر میں بیٹھ جاؤ. آؤ نیچے بتاتی ہوں. جب دلاسا دیا تو بچوں کو تھوڑا تسلی ہوئی, وہ نیچے اتر کے آئے. نیچے اتر کے آئے, عورت نے چہرہ دھویا, منہ دھویا, گرد و غبار صاف کیا. گھبراؤ نہیں, میں جہاں کی خادمہ ہوں, جس کی نوکرانی ہوں. وہ عورت بھی وہیں پہ اہل بیت ہے, اہل بیت سے محبت کرتی ہے. چلو وہیں لے چلتی ہوں. اپنے مالکہ کے گھر پہ لے کے گئی. حارث کی بیوی وہیں پہ اہل بیت تھی. پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں. نہلایا دھلایا, کپڑا بدلوایا اور اس کے بعد کھانا دیا کھانے کے لیے. ایک کمرے میں بستر لگا دیا, آرام کی نیند سلا دیا, تالا لگا دیا باہر سے. اب دن گزرتا, دن ختم ہو گیا, شام کا وقت آیا. شام کی کچھ دیر تک, کافی دیر تک وہ عورت انتظار کر رہی ہے دروازے میں بیٹھ کر. ہاتھتا کاپتا اس کا شوہر حارث آیا جو خبیث تھا, آ کر کے پہنچا. بیوی نے کہا اتنا ٹائم کیسے لگا دیے؟ تو بولا کہ وہ مسلم بن عقیل کے دو لڑکے تھے, جیل میں ڈالے گئے تھے, داروغہ نے گھٹا نہیں کیا, چھوڑ دیا. اور میں انعام کے لالچ میں دن بھر ان کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا. میرا گھوڑا بھی مر گیا, اتنا سننا تھا کہ بیوی شہر گئی. اس نے کہا چھوڑیے اس کو, چلیے کھانا کھا لیجیے. کہا منہ دھلا, کھانے کے لیے دکھا دیا, کھانا سامنے چن دیا, کھانا کھلا رہی ہے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے, دل بہلا رہی ہے تاکہ یہ جو ہے اس کا ذہن ادھر نہ جانے پائے. جلدی سے کھانا کھلایا, بستر لگایا, سلا دیا. سلا دیا, بولے سو جائیے آپ تھکے ہوئے ہیں. سلا دیا. وہ اندر اندر گھبرا رہی ہے کہ کیا ہوگا, یہ ظالم جو ہے مارنے سے تلا ہوا ہے, مارنے سے تلا ہوا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح مسلمان. جب سو گیا, دونوں بچے بھی سوئے. رات میں دونوں بچے خواب کیا دیکھ رہے ہیں, نانا جان ہے اور مسلم بن عقیل ہے ان کے ابو
میرے آقا نے پوچھا اے مسلم بن عقیل تم تو چلے آئے ہو اور اپنے بچوں کو ظالموں کے پنجے میں چھوڑ کر کے آئے ہو. آواز دیا سرکار وقت بہت جلد نبی آنے والے ہیں, وقت ہو چکا ہے. اتنا سننا تھا, بڑے بھائی کی آنکھ کھلتی ہے, چھوٹے بھائی کو جگایا, رونے لگا, اٹھ جا اب کیا سو رہا ہے, ہمارے بھی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. چھوٹا بھائی رونے لگا, اے بڑے بھائی آپ چلے جاؤ گے تو ہمیں مدینہ کون پہنچائے گا, اب تو چلے گئے آپ بھی چلے جاؤ گے تو ہمیں سب اکیلا چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے, ہمارے اوپر یہ ظلم کریں گے, ستم کریں گے, ہم کو ماریں گے, آپ کو تو کچھ نہ کچھ تو سہارا ہے. بھائی بولا ایسی بات نہیں, ہم اکیلے نہیں جائیں گے, تو بھی جائے گا. مسلمانوں دونوں خواب بیان کر کے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. چھوٹا بھائی بولا میں بھی تو یہی دیکھ رہا تھا. دونوں لپٹ گئے, رونے لگے. جب یہ آواز باہر آتی ہے, حارث کے کان سے ٹکرائی, موت جو ہے قصا جو ہے تیغے پر ہرا لیے بھی کھڑی ہوئی تھی, انتظار کر رہی تھی. حارث کے کان سے آواز ٹکراتی ہے, وہ اٹھا, بیوی کو جگایا, یہ آواز کہاں سے رونے کے بچوں کی آ رہی ہے, ارے سو جاؤ کہیں سے آ رہی ہوگی, کیا ڈسٹرب کر رہی ہوں. اس نے کہا نہیں یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے. خود اٹھا, اٹھنے کے بعد دروازے کے پاس گیا, کہا اسی کمرے سے آواز آ رہی ہے, تالا کھولو. بیوی نے چابی نہیں دیا, اس نے تالا توڑا اور کھول کے اندر گیا تو بیوی نے بڑا پیار کیا تھا. اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں. انہوں نے بتا دیا مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, اتنا کہنا نہ صحیح. اس ظالم نے چہرے پہ مارنا شروع کیا, تھپڑ مارنا شروع کیا. دونوں بچے پھر بھی ملا اٹھے, کیوں مار رہا ہے, ہم نے کیا بگاڑا ہے. ایک بچے کے بال کو پکڑا اور دوسرے کے بال کو پکڑا, دونوں کو ایک میں باندھ دیا اور باندھ دینے کے بعد اس نے کہا رات بھر جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو, صبح ہماری تلوار تمہیں تمہاری گردن اڑا دے گی. جب یہ مارنے لگا تو بچوں نے کہا کیوں اتنا ظلم کر رہا ہے, ہم سید بھی ہیں, معصوم بھی ہیں, بن باپ کے بھی ہیں, مسافر بھی ہیں, مظلوم بھی ہے, رحم کرو ہمارے اوپر. بولے ہمارے اندر رحم نہیں ہے. بات دیا سوال کی طرح, اس نے کہا جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو, صبح ہماری تلوار تمہاری گردن اڑا دے گی. دونوں بچوں کو بات دیا, پھر تالا لگا دیا باہر سے. بیوی نے جا کر کے قدم تھام دیا, بدبخت اب بھی وقت ہے توبہ کر لے. جان رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کر کیوں مار رہا ہے, کیا بگاڑا ہے. یہ چمنستان فاطمی کے پھول ہیں, ان کو کیوں مار رہا ہے, کیوں تکلیف دے رہا ہے, کیا جواب دے گا میدان محشر میں. مگر ظالم جس پر شیطان سوار ہو چکا تھا کچھ نہ سنا, تالا لگا دیا. رات بھر بچوں کی سسکنے کی آواز آ رہی ہے, اندر سسک رہے ہیں. کیا بات ہوئی, کیا نیاز کی بات ہوئی. اللہ عالم کی سوال تاریخ کچھ نہیں بول رہی ہے, کچھ نہیں بتا رہی ہے, بس اتنا تاریخ بول رہی ہے. اگر تاریخ کے زبان کھولتے بھی ہیں تو اتنا کھول رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں دھیرے دھیرے سسکنے کی آواز آتی ہے, بس اتنا تاریخ بتا رہی ہے. کیا بات ہوئی, رات میں کیا راز و نیاز کی بات ہوئی, کچھ نہیں بتایا جا سکتا. ادھر آ کر کے سویا, عورت نے بھی تھام لیا تھا. اب کچھ بھی ہو جائے, جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے, میں بچوں پر نوجوانوں پر آج نہیں آنے دوں گی. ورنہ حضرت فاطمہ کہیں گی میدان محشر میں بڑا پیار دکھایا تھا میرے شہزادوں کے ساتھ میں, اور گھر میں لے جا کر کے میرے بچوں کو کٹوا دیا, تو میں کیا جواب دوں گی. مجھے شفاعت نصیب نہیں ہوگی, چادر فاطمہ نہیں ملے گی, اور چادر فاطمہ جسے میدان محشر میں نہ ملے تو پھر بربادی ہی بربادی ہے. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح, کیوں صبح شرماتے سورج نکل رہا ہے, نکلنا نہیں چاہ رہا ہے. میں نکلوں تو کیسے نکلوں, میرے نکلتے ہی آلے رسول کا خون بہا دیا جائے گا. آپ اندازہ فرماؤ, شرماتے سورج باہر آ رہا ہے. ادھر حارث اٹھا, تلوار اٹھایا, دروازہ کھولا, دونوں بچوں کو نکالا, سامان کی طرح لاد دیا اوپر. بیوی جا کر کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے, اب بھی وقت ہے توبہ کر لے. چمنستان فاطمی کو ویران مت کر, ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین مت کر, ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی. وہ ظالم اس کو خالی پیسہ دکھائی پڑ رہا تھا, عورت پر
तलवार का एक बार किया और उधर तड़पने लगी, जख्मी हो गई और घोड़े पे लाद करके बच्चों को लेकर के नहर फुरात की तरफ चलता है। दोनों बच्चे सिसक रहे हैं, नहर फुरात की तरफ चलता है। आपको मैं बताऊं, एक बात सुन लो, बहुत तकरीरें होती है, बहुत उलमा बताते हैं मैदाने महशर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जमीन तांबे की होगी तो आसमां फौलाद का होगा, तो गर्मी बहुत होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये सारी बातें बता रहे हैं। जरा मैदाने महशर से बोलो, बड़ा चर्चा है सूरज के सवा नेज़े का, तेरा बहुत चर्चा है कि सूरज सवा नेज़े पे होगा। अगर है हिम्मत तो आले रसूल की असीरी का तमाशा भी देख ले, इससे ज्यादा दिक्कत तेरे यहाँ नहीं होगी। अल्लाह समझ अता फरमाए, आले रसूल की असीरी का तमाशा भी देख लो आकर के, ये देखो कैसा जुल्म किया जा रहा है, इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी। आओ देखो तो सही, एक बात और सुनो। बात करके जब लेकर के जा रहा था, घोड़े पे सवार करके नहर फुरात की तरफ लेकर के गया, नहर फुरात पे पहुंचा और दोनों बच्चों को वहां पे उतारा गया, दोनों बच्चों को वहां पे उतारा और उसके बाद आपने सामने खड़ा किया, तलवार जब निकाला है, जरा देखिए नन्ही नन्ही जाने हैं जो अभी तक मोहब्बत में पले हुए थे, तलवार सामने देख रहे हैं, जबा जान सूखी जा रही है। बड़ा भाई कहने लगा, पहले मुझे मार, मैं अपने भाई को तड़पता हुआ लाशा नहीं देख सकता। छोटे भाई का, छोटे भाई ने कहा पहले मुझे मारो, मैं अपने बड़े भाई को नहीं देख सकता। इसने कहा घबराओ नहीं, तुम दोनों एक साथ जाओगे। बातचीत हुई, अचानक जो है हैरत का तिलस्म टूटा, एक बिजली चमकी, तलवार का एक वार किया जालिम ने, दोनों सर से जुदा हो गए, सर उधर जाकर के गिरा, सर को उठा लिया और लाश को नहरे फुरात में डाल दिया। दीवाने का हाल इस महफिल में है काबिले रश्क अहले नजर, आज ये पैदा भी हुआ और आशिक भी हुआ और मर भी गया। फूल तो 2 दिन बहारे जा फिजा दिखला गए, हज़रतुल गुंजों पे है जो फिर खिले मुरझा गए, जो फिर खिले मुरझा गए। अहमक नादान ये समझता है 4 को वहां मार दिया, 5 को वहां मार दिया तो ये समझते हैं इस्लाम मिट जाएगा, हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। इनको बता दो तुम नहीं, जब से दुनिया बनी है अब तक और क़यामत तक जितने काफिर हैं सब मिल जाए तो इस्लाम ना तब मिटा था, नाम मिटा है ना कभी मिटेगा। सवाल हुआ इस्लाम क्यों नहीं मिटेगा, हमने कहा देखना देख नहीं रहा है। इस्लाम के शजरे तैयबा के जड़ में इन्होंने अपना खून दिया है, आले रसूल ने अपने खून से गुलकारी की है। इस्लाम तेरी नब्ज न टूटेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का, जितना ही तमाओगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम जो पौधा है काटो तो हरा होगा। दोनों बच्चों ने खून दे दिया, इस्लाम के लिए अपना खून बहा दिया, इस्लाम के लिए अपना खून बहा दिया। खून तो 2 दिन बहारे जाफेला दिखला गए, हज़रतुल गुंजों पे है जो दिन खिले मुरझा गए। दीवाने का हाल इस महफिल में है काबिले रश्क अहले नजर, आज ये पैदा भी हुआ, आशिक भी हुआ और मर भी गया। या आले रसूलुल्लाह है, जरा देखिए मुझे कहने दो मेरा भाई, यहाँ आ गया प्रतापगढ़ का मुसलमान सुन ले, अगर ईमानी हरारत है तो नोट करो जुमले को। इस्लाम का जो चेहरा है दमक रहा है, दमक रहा है, वलबत टूपियां हैं, ये जुब्बे हैं, ये सारी चीजें हैं, ये रौनकें हैं, ये अच्छाइयां हैं। अल्लाह के इज्जत की कसम इसी नीली नौनहारों का सदका है। अगर हुसैन ना होते, हुसैन का घराना नहीं होता तो आज ये जो जिस हिसाब से इस्लाम दिखाई पड़ रहा है, अल्लाह जाने क्या हाल होता। अल्लाह ज़्यादा फरमाए। दोनों बच्चों के सर को लिया एक तोबड़े में और लेने के बाद इब्ने ज़ियाद की दरबार में वो आता है और इनाम लेने के लिए कि इनाम ले ले। पहुंचा तोबड़े में इब्ने ज़ियाद के सामने दोनों बच्चों का सर रख दिया। इब्ने ज़ियाद ने पूछा ये क्या है, कहा आपके दुश्मन
مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر ہے. کہا میرے دشمن کون کو؟ بولے مسلم بن عقیل کے دو لڑکے شہزادے. ابن زیاد نے کہا کم وقت تجھے انہیں مارنے کا کس نے حکم دیا تھا؟ میں نے یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ ان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے, اگر اس نے زندہ طلب کر لیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ تم نے انہیں مار کیوں دیا؟ تو اس نے کہا انعام کی لالچ میں کہ اگر میں لے کے آؤں گا تو کہیں راستے میں لوگ چھین نہ لیں, انعام وہ لیتے ہیں. تو ابن زیاد کہنے لگا اگر یہ ڈر تھا تو مجھے خبر کر دیتا, میں سپاہیوں سے منگوا لیتا. تو ابن زیاد نے نظر دوڑائی مجمع پر, بولے کون ہے جو اس کی گردن مار دے, اس خبیث کا اس کی گردن مار دے. مقاتل نام کے کھڑے ہوئے, بولے میں ماروں گا اسے. 2 منٹ پہلے اگر ہم آنسو گرانا جانتے ہیں تو ظالم کے مرنے پر مسکرانا بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. آل رسول اللہ کے ظلم پر اگر ہماری آنکھیں آنسو بہا سکتی ہیں تو جب ظالموں کو کاٹا جائے گا تو ہم مسکرائیں گے بھی. مقاتل کھڑے کیے اور بولے میں ماروں گا اسے. اٹھایا تلوار کو اور تلوار کا ایک وار کیا, سر پتلی گیند کی طرح جا کے گرا. کسی کہنے والے نے کہا نہ مدعی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے, نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا. دنیا بھی چلی گئی, آخرت بھی چلی گئی. اللہ ہمیں آل رسول کی محبت میں جلائے. اب اس کے آگے کی تاریخ اور آگے نہ کہیے کل کا کل ٹوٹل اب کل انشاءاللہ بیان ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.